आखिरी अशरा आता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपने घर वालों को कहते थे अब सोना नहीं है। और एक मिनट जो है तकरीबन 2 माह के बराबर है, एक सेकंड 24 घंटे के बराबर है। नौजवान जो है वो इस्लाम के कल्चर से दूर क्यों भाग रहा है, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? फिरका वराना फसादात में आप कत्लों की तादाद गिन ले, ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। जो इमरान खान साहब का मुखालिफ है वो बेईमान है। उनकी पार्टी में जब से ये कल्चर आया तो दिल तो उब गया, बल्कि उकता चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं IRK न्यूज। रमजान मुबारक का आखिरी अशरा निजात जारी है और इसमें मुसलमान इबादत के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब हासिल कर रहे हैं। हम इस सारी सिचुएशन पर रमजान मुबारक हमें क्या दर्स देता है और आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुबारक से हमें क्या सबक मिलता है, इस पर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए मौजूद हैं अल्लामा हश्शाम इलाही ज़हीर साहब के पास। उनसे बात करते हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये फरमाइएगा, रमजान मुबारक का आखिरी अशरा निजात चल रहा है, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि हमारे लिए क्या अमूर हैं जो एक मुसलमान के लिए जरूरी हैं और इस हम कैसे बरकत हासिल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो पूरे रमजान में बहुत तंदही से और पूरे अपने अहले खाना को इस बात के ऊपर माइल करते थे कि ये रमजान एक मौसम है, नेकियों का मौसम बहार है, इसके अंदर बहुत से अमूर बजा लाने चाहिए, कुरान की तिलावत, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, सदका, क़ियामुल लैल वगैरह। लेकिन जब आखिरी अशरा आता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपने घर वालों को कहते थे अब सोना नहीं है, यानी पूरी पूरी रात जागना है। और इस रात को जागने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला हम सब के नसीबे के अंदर वो लैलतुल कदर मुकद्दर में कर दे, जो 83, आप खुद हिसाब लगाएं कि 1000 महीने से बेहतर जो रात है। 1000 महीने से बेहतर रात का मतलब ये है, आप इस रात के अंदर अगर कोई एक अमल करते हैं तो आपके नामा अमाल में ये लिखा जाएगा कि आपने 83 बरस तक ये अमल किया। मसलन आप एक पारा पढ़ते हैं, इन 10 रातों में पूरे आखिरी अशरे में पढ़ना चाहिए ताकि लैलतुल कदर की फजीलत हासिल हो सके, तो आपके नामा अमाल में लिखा जाएगा आपने 83 साल एक पारा पढ़ा। आप ये देखिए कोई छोटी बात है। इस तरह आप 1000 का सदका करते हैं तो 83 साल 1000 रुपया सदका किया है। इस तरह 100 दफा दरूद पढ़ते हैं तो ये लिखा जाएगा ये बंदा 83 साल से 100 मरतबा दरूद पढ़ रहा है। तो आप इसको खुद अपने ज़हन के अंदर, अपने विजन के अंदर मल्टीप्लाई करते रहे। 2 रकत पढ़ रहे हैं, 8 रकत पढ़ रहे हैं, 10 रकत पढ़ रहे हैं, तो इबादत के अंदर ये लिखा जाएगा कि आपने 1000 महीने तक ये अमल किया। ये इतना कीमती अशर है कि आप ये देखें कि 1 घंटा 9 साल के ऊपर भारी है, यानी 1 घंटा 9 साल से ज्यादा कीमती है। और 1 मिनट जो है तकरीबन 2 माह के बराबर है, 1 सेकंड 24 घंटे के बराबर है। तो मुझे और आपको इस अशरे से कतई गाफिल नहीं होना चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत, क़ियामुल लैल, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, सदका, ज़कात और जो जिक्र अज़कार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं उनके ऊपर अमल पैरा होना चाहिए। तो आका अलैहिस्सलाम के मामूलात ज़िंदगी खास तौर पर इस अशरे में क्या होते थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिक्र अज़कार करते थे उसमें सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर 100 मरतबा। और मैं ये समझता हूँ अगर हर बंदा इन 10 रातों में सिर्फ 1000 आयतों का क़याम कर ले, 1000 आयतें आपको सुनने में बहुत बड़ी लगेगी, लेकिन 29वां और 30वां पारा अगर आप कुरान खोल के क़याम के अंदर पढ़ लें तो 1000 आयत मुकम्मल हो जाती है। तो 1000 आयतों के क़याम के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदा 1000 आयतों का क़याम करता है उसको क़यामत के दिन ऐसा खजाना मिलेगा कि पूरी दुनिया के खजाने जमा हो जाएं, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। और भाई कम अज कम 100 जो आयतों का क़याम है ना, वो तो हर मुसलमान को इसलिए करना चाहिए कि जो बंदा 100 आयतों का क़याम करता है गोया उसने सारी रात का क़याम किया। फिर सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़नी चाहिए, क्योंकि जिसने ये 2 आयतें पढ़ी उसके लिए पूरी रात के लिए किफायत करेगी। इसी तरह कुल हु अल्लाह को कसरत से पढ़ना चाहिए, 3 दफा पढ़ने से एक कुरान पाक पढ़ने का सवाब है, 10 मरतबा पढ़ने से एक महल मिल जाता है, तो 12 मरतबा पढ़ें तो 4 कुरान पाक का सवाब मिल जाएगा। कुल या अय्युहल काफिरून की तिलावत 12 मरतबा करनी चाहिए, क्योंकि ये 4 दफा पढ़ें तो एक कुरान पाक का सवाब है। तो ये अमाल यूट्यूब के ऊपर भी और मुख्तलिफ उलमा ने लेक्चर्स के अंदर बताए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात। तो मुझे और आपको उन मामूलात में से कुछ ना कुछ को ऐसा इख्तियार करना चाहिए कि पूरी जिंदगी के अंदर शामिल हो जाए। सर आपके माशाल्लाह अल्लामा साहब 5 मास्टर की डिग्री हैं, तो इतना माशाल्लाह शौक रखते हैं मुतालिया का कि आपने 5 डिग्री इकट्ठी हासिल कर ली? बुनियादी तौर पे ये तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे वालिद साहब के पास भी मास्टर डिग्रियां थी, फिर बड़े भाई जो इब्तिसाम भाई उनके पास तो 10 हैं। मैं तो आप यूं समझ लें कि उनके आधी डिग्रियों पे ब्रेक लगा दी। फिर मैंने एमफिल किया, PhD के फाइनल टर्म के इम्तिहान आता, अल्हम्दुलिल्लाह पहले सेमेस्टर के अंदर मेरा गोल्ड मेडल है, PhD के अंदर भी। तो बात ये तो आप ये समझ लें कि फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से तभी रुझान भी था
پھر دین کی تعلیم ہے، پھر LLB کیا ہوا ہے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ خدا داد اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی کا احسان ہے. اس کے اندر بندے کی کیا آپ حساب لگائیں کہ بندہ تو کسی قابل نہیں ہوتا. لیکن میں نے خود ہی آپ یہ سمجھ لیں کہ بریک لگا لی. ہم نے اس دور میں MA اس لیے کیے تھے، اس دور میں MA کی بڑی ویلیو ہوتی تھی، لیکن اب ہم نے دیکھا کہ PhD کی ویلیو بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اب PhD کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کرام جو بیسک یہ ٹرمز ہیں لا کی ہیں یا ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ٹیکنالوجی میں ہیں، تو علماء کرام کو بھی ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لینا چاہیے اور اس کے حوالے سے مطالعہ بھی کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی عصری علوم ہیں، اگر علماء ان کے اوپر عبور حاصل کریں گے تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کو انگلش نہیں آتی، یا علماء عمرانیات سے غافل ہیں، یا بلاغیات سے غافل ہیں، یا پولیٹیکل سائنس کو نہیں جانتے، یا دستور اور آئین اور قانون کو نہیں جانتے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تحدیث نعمت کے طور کے اوپر جو بھی لبرل ہیں، فاشسٹ ہیں، محبتی مافیاں، ہم اللہ کے فضل سے ان کی زبان میں بھی ان کو جواب دے سکتے ہیں. اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے چاہے وہ پولیٹیکل سائنس کا میدان ہو، عمرانیات کا میدان ہو، قانون کا میدان ہو، تو ان کو ان کی زبان میں جواب دینے کے لیے بھی علماء کو چاہیے کہ ان علوم کے اوپر عبور حاصل کریں. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ نوجوان جو ہے وہ اسلام کے کلچر سے دور کیوں بھاگ رہا ہے، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ بنیادی طور کے اوپر اس حوالے سے اگر جو آپ نے سوال کیا، اس کا جواب تو بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں 4-5 ادارے ہیں جو اس چیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں. ایک ہے ماں باپ کی گود، پہلا تربیت کا ادارہ، پھر ہے اسکول کالجز، دوسرا تربیت کا ادارہ، پھر ہے میڈیا، یہ تیسرا تربیت کا ادارہ. آپ بھی ایک تربیت کا سسٹم اور آپ بھی ہیں. پھر چوتھا ہے ممبر و محراب، پھر پانچواں ریاست. یہ 5 ادارے عوام کو جس طرف لے کے جانا چاہیں لے کے جا سکتے ہیں. اگر سارے یہ ان 5 اداروں کا آپس میں اتفاق ہو کہ ہم نے اسلامائزیشن کی طرف جانا ہے، بچے کو دین پسند بنانا ہے، اسلام پسند بنانا ہے، تو بچہ ان 5 اداروں کے اثر سے باہر نکل ہی نہیں سکتا. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی رہنما آپس میں دست و گریباں ہیں، تو اس میں علماء کرام تعلیمات اسلامیہ اور تعلیمات قرآن کی روشنی میں ایک کیا خاص رول پلے کر سکتے ہیں اس میں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں انما المؤمنون اخوہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. بنیادی طور پہ ہم اس آیت سے بھاگ گئے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. سیاسی اختلاف کا ہو جانا کوئی یہ چنبے کی بات نہیں ہے. سیاسی اختلاف کے اندر یہ بات یاد رکھیں، اگر توادو ہو، اخلاق ہو، اور سیاست میں اصل میں بنیادی طور پہ جو فریڈم آف چوائس تھا نا، یہ سیاست کے لیے تھا. آپ کی مرضی آپ نواز شریف کو لیڈر مانیں، آپ کی مرضی آپ عمران خان کو لیڈر مانیں. بالکل. لیکن جب سیاست کو فاشزم کے ماتحت کر دیا گیا، فاشزم یہ ہے اگر تو میرے لیڈر کو نہیں مانتا تو بے ایمان ہے، اگر تو میرے لیڈر کو نہیں مانتا تو دین سے خارج ہے، تو بے ایمان بھی ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے. یہ سیاست کے اندر کلچر میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ایک عرصہ پہلے MQM کا تھا کراچی اور سندھ کے اندر کہ جو ان کا مخالف ہے اس کو مار ہی دو، اس کو گولیاں سے. ہر روز 40 قتل ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے رہے. اب دوسرا یہ کلچر اس پورے ملک کی سطح کے اوپر پروموٹ کیا تو عمران خان صاحب نے کیا. جو عمران خان صاحب کا حامی ہے وہ ایماندار ہے، جو عمران خان صاحب کا مخالف ہے وہ بے ایمان ہے. ان کی پارٹی میں جب سے یہ کلچر آیا تو دل تو اوب گیا، بلکہ اکتا چکا ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ پرویز الہی ڈاکو تھا، خان صاحب کے ساتھ مل گیا تو وہ چودھری ہو گیا، اور شیر رشید چپڑاسی تھا، خان صاحب کے پاس مل گیا تو اس کے گناہ دھل گئے. تو سیاست کو اگر اس انداز میں چلایا جائے گا تو سیاست میں پولرائزیشن بڑھے گی، لوگوں کے نفرت بڑھے گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاست کو سیاست تک رکھا جائے، سیاسی پارٹیوں کو، سیاسی لیڈروں کو کوئی فرقہ نہ بنایا جائے، یا مذہبی رہنما نہ بنایا جائے، یا ان کو نبوت کے مقام پہ فائز نہ کیا جائے کہ صرف اس کا حامی صحیح ہے اور اس کا. میں نون لیگ سے بھی کہتا ہوں کہ اگر ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نواز شریف ہی حق پہ اور باقی سب باطل ہیں تو یہ بھی غلط ہے. سر ملک میں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں دہشت گردی کی جنگ دوبارہ سے بلاسٹ ہونا شروع ہوئے، ایک طرف فرقہ واریت، تو اس سب سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اس میں ہمیں راستہ کون سا ہے جو ہمارے لیے یعنی صراط مستقیم کا راستہ جو ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں پھر آپ نے جو سوال کیا فرقہ واریت سے، آپ جب سے پاکستان بنا ہے آج تک فرقہ وارانہ فسادات میں آپ قتلوں کی تعداد گن لیں، یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے. سیاست کے اندر آپ کو کراچی اور سندھ میں ہر روز 40 لاشیں نظر آئیں گی، لیکن فرقہ واریت کے بدلے میں آپ کو ایک سال میں بھی 40 لاشیں نظر نہیں آئیں گی. ہاں یہ بات ہے، مانتے ہیں فرقہ واریت ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں فرقہ واریت مسئلہ ہے تو حقیقت میں آپ پروپیگنڈے کا، مغالطے کا شکار ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ملک کے اندر فرقہ واریت ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ جیو اور جینے دو کے تحت ہر فرقے کو، ہر مسلک کو اس کی اپنی عبادت گاہ میں، ہر اپنی مسجد میں عبادت کرنے کی اجازت ہونی چاہیے.
تو علامہ صاحب آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں مختلف مذہبی جماعتوں کو استعمال کرتی ہیں اپنے سیاسی جو ہے معاملات میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مذہبی جماعت ہوتی ہے نا بنیادی طور پہ جی جی وہ اپنی کمیونٹی کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرتی ہے، اس میں ہم شک کی بات نہیں ہے۔ مثال دے رہا ہوں، مذہبی جماعت نے تو پاکستان کے اندر ایسا کلین سویپ کبھی نہیں کیا کہ ساری سیٹیں جیت جائیں، تو مذہبی جماعت کو کسی نہ کسی سیکولر پارٹی کا اتحادی بننا پڑے گا۔ بالکل۔ اچھا، میری جو جماعت کا بندہ ہے یا میری جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے کام کس نے کروانے ہیں؟ میں آپ نے کروانے، بالکل۔ تو اگر میرے پاس کوئی اقتدار کا مضبوط سرا ہی نہیں ہے تو میں ان کے کام کیسے کرواؤں گا؟ نہیں نہ ہو سکتے، یہ کام فہم لاجیکل بات ہے۔ تو مذہبی جماعتیں مجبور ہیں کہ وہ سیاسی سیکولر پارٹیز میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ الائنس کریں۔ تو سر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری مذہبی جماعتیں گرینڈ لائنز کر کے الیکشن فائٹ کریں اور ان سیاسی جماعتوں کو ٹف ٹائم دے سکیں؟ بنیادی طور کے اوپر میں تو اس کوشش اور اسٹرگل میں لگا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ، اللہ کی مرضی، اللہ اس کوشش کو کامیاب کرے۔ کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ایسا گرینڈ الائنس بن جائے جس میں تمام مسالک مشترکات کے اوپر ایک نقطہ نظر رکھ کے الیکشن لڑے۔ امید ہے پاکستان کے اندر یہ الائنس بنے گا، اور اگر نہ بنا پھر مذہبی جماعتوں کے پاس سیکولر پارٹیز ہی تین ہی بڑی پارٹیز ہیں، پیپل پارٹی ہے، نون لیگ ہے یا تحریک انصاف ہے، اب ان میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ ظاہر ہے پھر چلنا پڑتا ہے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب موجود تھے، انہوں نے مذہبی حوالے سے بھی تمام تر جو تعلیمات ہیں اس سے ہمیں آگاہ کیا کہ ہم مذہبی منافرت کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے قرآن اور آقا علیہ السلام کی سیرت کے ذریعے سے ہم تمام تر تنازعات کو ختم کر سکتے ہیں، اور سیاسی حوالے سے بھی انہوں نے اپنا موقف ہم تک پہنچایا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔